حضرات محترم، قرآن پاک دی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اجرا ذکر فرمائے، اے ذکر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین دا کیتے اور او منافق جڑے ظاہری اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے بھی ایمان رکھ دیان اور نبی سید تے بھی ایمان گھنایان، رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی نبوت کو بھی مننا، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اللہ تعالیٰ فرمیندے کہ سونیا انہیں دے دلاں دے اوتے میں مہر لا دیتی ہے، اور دل دے اوتے یعنی کہ قلوبہم، قلوب قلب دی جمع ہے، فرمایا انہاں دے دلاں دے اوتے میں مہر لئیے، فرمایا کیری شے دی وعلی سمعہم، رب فرمیندے اے کچھ نہ سن سکسن، وعلی ابصارہم سنیا اے نہ دیکھ سکسن، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمیندے انہیں واسطے ایک پردہ بنا دیتے، اکھ دے اوتے بھی انہیں دے اوتے ایک پردہ ہے تے کان دے اندر بھی ایک پردہ ہے، اور کیرا پردہ ہے؟ او پردہ ہے جرا نہ حق گال سن سکدن نہ حق گال دیکھ سکدن، جرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماویں او کوئی شے نہیں سن سکدن نہ دیکھ سکدن۔ غشاوہ فرمیندن ایک پردہ ہے، مثال طور تے جویں سارے ایک کان دا پردہ موجود ہے، ساری اکھ دا پردہ موجود ہے، ایویں ایک پردہ ہے، پردہ بھی ایک نازک ہے، لیکن او پردہ کیری شاید ہے؟ نفاق دا پردہ ہے۔ او پردہ کیری شاید ہے؟ یعنی کفر دا پردہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ان دی تشریح فرمیندن کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے تے پردہ لا چھوڑے، انہیں کو تسا تبلیغ نہ کرو، انہیں کو تسا واضح و نصیحت نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ فرمیندے اگر تسا کرے سو تے کیونکہ انہیں دے اندر بھی ایک بیماری موجود ہے۔ فرمایا کیری بیماری؟ اللہ تعالیٰ فرمیندے او بیماری ایسی ہے اگر جتنا بھی انہیں کو تسا تبلیغ ودھین دے ویسو، اللہ تعالیٰ فرمیندے کہ انہیں دے اندر او مرض ود دی ویسی۔ اگو تشریح فرمائیے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ تعالیٰ فرمیندے انہیں دے دل دے اندر او مرض ہے، اور او دل والی مرض کیا ہے؟ او غشاوہ ہے، یعنی پردہ ہے، اوہ پردہ تے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فزادہم اللہ مرضا، جیرے ویلے انہیں کو تسا واضح و نصیحت کرے سو اوہ مرض ود سی انہیں واسطے، اوہ پردہ مضبوط تھی سی، اوہ پردہ زیادہ سخت تھی سی، یہ سنگو اللہ تعالیٰ فرمیندے کہ انہیں کو تسا کچھ نہ آکو کیونکہ انہیں واسطے عذاب بھی دردناک ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ اے بندے جھوٹے اور انہیں دے جھوٹے دا بدلہ، جھوٹ دا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں کو عذاب دے سے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت کینجی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش اسلوبی دے نال انہیں دی گفتگو آپ سن دے بھی ہن خوش اخلاقی دے نال، تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کو مسائل بھی سمجھے دیاں۔ آخری وقت آیا مولانا ابن تیمیہ شیخ الاسلام انہیں اپنی کتاب لکھے الصارم المسلول دے اندر وہ لکھ دے کہ جرے ویلے عبداللہ ابن ابی فوت تھیا مریا تے ان دا پتر حضور دی دربار جا گیا، عرض کریں دے صحیح کرم نوازی فرماؤ میرا پیو مر گئے تے ان دا جنازہ پڑھنے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں فرمایا کیونکہ منافق دا حکم بھی آگے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اج فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے سونیا تسا منافقے نال تے کافر نال جہاد کرو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے چیزاں دیکھن دے باوجود ولوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا جنازے دی خاطر پہنچے، اور مولانا ابن تیمیہ لکھ دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے ان دے جنازے پڑھن دی خاطر گن تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کرتے مبارک دی پچھلا دامن مبارک پکڑے، میں پکڑ تے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تو منافق کے جنہ جنازہ تسا پڑھن دینے بیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت جلال دے اندر آپ نے میں دامن چھڑوائے، دامن چھڑوا تے فرمایا کہ میں کو پتہ ہے کہ منافق ہے، ہی دے جنازے پڑھا مرد نال سرکار نے فرمایا 1000 بندہ مسلمان تھی سی، سرکار نے فرمایا ہی دے جنازے پڑھا مرد نال۔ اور حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دامن کیوں پکڑے؟ ہی دو تے تبصرہ کرندن محدثین کے کچھ متن کوئی آکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دامن حضرت عمر فاروق پکڑے بے ادبی تھی گئے نعوذ باللہ، بلکہ حضرت عمر فاروق کو فرمایا گئے وَعَلَى النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ،
فرمایا عمر دی زبان بھی حق ہے تے عمر دا دل بھی حق ہے. عمر جو بولیں دے فرمایا حق بولیں دے، اور جرہ کچھ بولے اللہ تعالیٰ عمر دی زبان دے وچوں جو بولے وہ ثواب بنا دے چھوڑیں دے. یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے، لیکن حضرت عمر فاروق آپ نے مشورہ ضرور دیتے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اے گال تیری ٹھیک ہے، لیکن اے جنازہ پڑھاون دے نال 1000 بندہ مسلمان تھی سی، لیکن اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب ہے. سرکار نے فرمایا 1000 بندہ. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ لکھ دے جر ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھاون دے بعد اللہ تعالیٰ نے وال حکم نازل فرمایا سہیں کافریں دا تے منافقیں دا وال جنازہ نہیں پڑھاونا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیتا. لیکن جرے ویلے سرکار نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھاون دے بعد محدثین لکھ دن سرکار نے جی میں فرمائے 1000 نہ 1000 گھٹے نہ ودے، فرمایا پورا 1000 اسلام دے اندر داخل تھے، پورا 1000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا کلمہ پڑھ گئی دسی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، فرمایا کہ اج بھی اگر کوئی حق گال نہیں سندا اے بھی ایک منافق دی علامت ہے، اے ایک نفاق دی علامت ہے. اگر مثال طور تے فیصلہ تھی نہ پیا ہوئے آکے بھی میں یہ گال کو نہیں سندا، میں تیری گال کو نہیں سندا، کیوں اگر سنسا تا پتہ لگ وے سی حق اے ہے باطل کیا ہے. لیکن فیصلے دے اندر اگر کوئی حق گال نہیں سندا تا علماء فرمائے کہ اے جری منافقت ہے، فرمایا اے اعتقادی نہیں بلکہ عملی منافق ہے. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کوشش کرے اگر کوئی بندہ کوئی حق گال کریں دے تب ہمیں جیرے پارٹی دا بندہ ہوئے حق گال سنے بھی صحیح، حق گال کو دیکھے بھی صحیح، کیونکہ وہ عملی منافقت بھی نہ ہوئے تو اعتقادی منافقت بھی نہ ہوئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے منافق بندے دے دل دے اتے بھی پردہ ہے، منافق دے کان دے اتے بھی پردہ ہے تے منافق دی اکھ دے اتے بھی پردہ ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ فرمایا کہ ہی سنگو پردہ آویں دے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نہ حسن دیکھ سکدے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات دیکھ سکدے. ہی سنگو اللہ تعالیٰ نے اندھے اتے پردہ رکھ چھوڑے. جی میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار کئی منافق باندھے ہیں، آپ دا خطاب بھی سن دے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھو نمازاں بھی پڑھ دے ہیں، لیکن آپ دا حسن بھی ڈٹھے اور آپ دے کمالات دیکھن دے باوجود ول بھی او دلی طور تے حضور دی ذات دے ایمان کیوں نہیں گھننا ہے؟ او وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمیندے میں انہاں دے دلاں دے اوتے مہر لا چھوڑے. اور کہ شے دی مہر رب فرمیندے اے ایڈے آ بھی نہیں سکدے، او نہ اسلام وچ صحیح معنی داخل تھی سکدے نہ صحیح معنی نبی دی ذات نال محبت کر سکدے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دی عظمت دے صدقہ اگر سارے دلاں دے اوتے کوئی پردن حضور دی عظمت دے صدقے رب او پردے دور فرماوے. اور اللہ تبارک و تعالی صدقہ حضور دے صحابہ اور اہل بیت دا حضور دی ساکو کامل ترین محبت نصیب فرمائے.